کہتا ہے غیبت کرتے ہیں. میں نے کہا تو غیبت تم لکھ لکھ کے بانٹ رہے ہو تو گناہ نہیں ہے, میں اگر کہہ رہا ہوں پڑھ پڑھ کر کے تو یہ گناہ ہے. تم تبعات کرو انہی باتوں کو, انہی برائیوں کو میں بیان کر رہا ہوں, بس یہی ہے. تو یہ اس طرح سے مجھے اللہ تو خیر چھوڑیں, قصہ مختصر یہ میرے عزیز, اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 مہینے کے بعد میں مجھے ہدایت دی. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ ذریعہ کیا بنا ہدایت کا, تو اللہ کی قسم میں تو کچھ میری سمجھ میں اتنی بات تو نہیں آ رہی ہے کہ بس وہ اللہ رب العزت نے کیسے. تو میرے استاد محمد الیاس صاحب تھے, میں نے تو ان کو ایک دفعہ کہا کہ کیا گدھوں کی طرح آمین چلاتے ہو آپ, چاہتے تو ایک تماچا مار سکتے تھے, میں ان کا شاگرد تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹے ایسی بات نہیں کہتے آپ ٹانگ. میں نے کہا آپ لوگ ٹانگ سے ٹانگ ملاتے ہو, یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے اچھا آپ کے یہاں حنفی علماء ہوں گے دلی میں, آپ جاؤ کسی بھی عالم کو سے پوچھ لو, اگر وہ ایک روایت بتلا دے کہ چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات بتلا دے کہ انہوں نے ٹانگ سے ٹانگ ملانے سے منع کیا ہے یا انہوں نے کوئی بات بیان کی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میں کہا جاتا کون سا حنفی مولوی ملتا کس کو, بہرحال کوئی نہیں, نہ ملا نہ کسی نے کوئی بتایا. 4 مہینے تک میں وہی جو میرے ہدایت کی جو کتابیں سبب بنی ہیں وہ میں آپ کو بتلاؤں, اور میں وہی پڑھنے کی نصیحت کروں گا کہ ایک تو ہے حدیث میں بلوغ المرام. بلوغ المرام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے, جس نے مجھے تقلیدی جنگلوں سے اور دلدلوں سے باہر نکالا, اور اس کتاب نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ حدیث بھی کوئی چیز ہے نا. حدیث میں اور قرآن میں تو قرآن کی تفسیر مجھے پڑھایا جاتا تھا, اور اس میں جو آیت کریمہ مین میری ہدایت کا سبب بنی اور جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچا, وہ آیت کریمہ وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری تھی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور سب سے اچھا دین اسلام ہے نا. اس آیت کریمہ نے مجھے یہ ذہن دیا کہ دین مکمل ہے خلاص, یعنی اب دین میں کمی اور بیشی کوئی, چاہے کوئی بھی دنیا کا ہو, جب دین ہے تو اللہ کا رسول کا تو دین مکمل ہے. اور پھر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ پہ تو بریلویت کے زمانے میں بھی میرے سے بڑی زبردست تقریر ہوتی تھی بھائی اس زمانے میں بھی, اور یہ تقریر کی تان کہاں جا کے ٹوٹتی تھی, وہی کس پہ, نیاز اور فاتحہ اور قبر پرستی, اس پہ ٹوٹتی تھی. تم قبر کو دیکھتے ہو, ہم قبر میں دیکھتے ہیں. تم قبر کو دیکھتے ہو تو اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں, قبر کو دیکھتے ہو تو ریشم کے غلاف نظر آتے ہیں, قبر کو دیکھتے ہو تو سنگ مرمر نظر آتا ہے, قبر کو دیکھتے ہو تو چادر نظر آتی ہے, قبر کو دیکھتے ہو تو یہ نظر آتا ہے. لیکن ایک عاشق اولیاء جب قبر میں دیکھتا ہے تو اللہ کا ولی نظر آتا ہے, قبر میں دیکھتا ہے تو ولایت نظر آتی ہے, قبر میں دیکھتا ہے تو عاشق رسول نظر آتا ہے, قبر میں دیکھتا ہے تو قبر کو دیکھنے والوں تمہیں اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں, ہم عاشق مصطفیٰ ہیں, قبر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں عاشق اولیاء. اس طرح نعرے رسالت, اب اس پہ جو تان لگتی تھی یہ ہوتی تھی تقریر, ساری تان اس پہ ٹوٹتی تھی. تو وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو, اور جس بات سے تمہیں منع کریں روکا. دین کا مکمل نچوڑ یہ ہے. جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا, اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہی قرآن کی تفسیریں, جس ترجمہ تفسیر نہیں پڑھاتے تھے وہ بیچارے ترجمہ پڑھاتے تھے, اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی, جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے پر مجھے رغبت دلائی. اور میں بلوغ المرام میرے کلاس درس میں شامل تھی 3ری جماعت میں. اچھا وہاں میں 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا, یہ تو بتانے بھول گیا. اور جب وہابیوں نے میرا امتحان لیا تو مجھے 3ری جماعت میں داخلہ دیا, مجھے پورا ایک دم گرا دیا. اب وہ بھی یوں سمجھیے کہ وہ بھی میرے بالکل, میں نکلنے کے لیے تیار تھا. ہمارے استاد تھے مولانا عاشق علی, تو وہاں انگریزی بھی, سائنس بھی, میتھ بھی, جغرافی بھی, یہ تمام سب پڑھائی جاتی ہے معہد میں. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ سب پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا تو آپ کیسے عالم ہو گئے؟ یہ عالم ہونے کے لیے سائنس, میتھمیٹکس, جغرافی اور انگریزی اور ہندی اور سنسکرت اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ نیا دور ہے, نیا زمانہ ہے, اس میں آپ کو پڑھانا ہمارا فرض ہے, تاکہ آپ اسٹیشن پہ جائیں تو کم از کم آپ کسی سے یہ تو نہ پوچھیں اتنا جبہ قبہ لگا کر کے کہ یہ حضرت یہ کون سا اسٹیشن آ گیا ہے, خود پڑھ لو. خود کہیں
کہیں پہ آپ ٹیلی فون بل آئے تو جمع کر سکو، بینک میں جاؤ فارم جمع کرو، ٹکٹ لینے جاؤ تو ٹکٹ کے فارم بھر سکو، کم از کم اتنا تو شعور تمہیں ہونا چاہیے. اس لیے بیٹے ہم پڑھاتے ہیں. اس کے لیے بھی میں اڑا ہوا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اور میرا داخلہ 4 سال 5 مجھے پیچھے کر دیا گیا. مجھے تیسری میں کیوں داخلہ دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. واللہ اس طرح سے مجھے یعنی محسوس ہوا کہ میں ایک دم جاہل تھا اور 2-4 تقریریں رٹ کے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا تھا. یہ جتنے بھی حنفی مدرسوں میں علماء ہیں، اگر نیاز فاتحے میں کوئی تقریر میں کامیاب ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ بہت سارے نیاز فاتحے بیچارے تعویذ گنڈوں میں اسی وجہ سے لگتے ہیں روزی روٹی اسی میں، ورنہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو ہضم کر جاتی ہے. ان کے یہاں یہی حشر ہو رہا ہے، بڑے بڑے خوب نوٹ کما رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیچارے نیاز اور فاتح اور چراغی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اس قرآن کی آیت، جو 2 آیتیں میں نے پڑھی اس سے، اور دوسرے یہ بلوغ المرام جو حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس نے تقلیدی دندل، اور عقیدہ جس نے پاک و صاف کیا وہ کتاب التوحید تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو ظالم بدبخت ہمارے ملکوں کے اندر وہابی نجدی، ہم تو باقاعدہ نعت پڑھا کرتے تھے، تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے، ادھر بڑھ کے لعنت میں تاکا وہبڑے، اعوذ باللہ، ایسی ایسی گالیاں، ایسی ایسی باتیں، رب کی قسم ہے یہ ہمیں دلواتے تھے. یہی حنفی لوگ محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں نہ دو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ جو ہمارے حنفی دوسرے گروپ کے ہیں شیخ لوگ دیوبند کے، انہوں نے تو جہاں بھی نام لیا وہابیہ خبیثیہ، وہابیہ خبیثیہ، وہابیہ خبیثیہ. میرے پاس کتاب موجود ہے، رہنے دیں. وہ اگر پٹارا کھلے گا تو بہت وقت چاہیے، وہ رہنے دیں. وہ پوٹلی ہے شیطان کی، وہ واللہ اس میں شیطان میں نے باندھ کے رکھے ہیں، اس لیے وہ کھلے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، رہنے دیں اس کو. تو عرض کر رہا ہوں میں کہ میرے عزیزو اس طرح سے امت کو گمراہ کیا ہے. تو یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب التوحید تھی. سال بھر میں 6 صفحہ ہم نے پڑھا تھا، 6 صفحہ باقاعدے مولانا عاشق علی سے بحث ہوتی تھی. وہ بیچارے جب گھنٹی ختم ہو جاتی تو کہتے دوسرے دن پھر، تو باقاعدہ بحثیں ہوتی تھیں حاضر و ناظر پر، علم غیب مصطفیٰ پر، اور نبی زندہ ہیں اس پر، نبی ہر جگہ سب کے دلوں کی بھید جانتے ہیں اس پر، نبی نور ہیں اس پر، نبی انسان نہیں ہیں اس پر، پوری بحثیں ہوتی تھی. اللہ نے 4 مہینے کے بعد دل کھولا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو جہاں مجھے عقیدے کی درستگی ہوئی اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے، کتاب التوحید نے، اور یہ نماز وغیرہ ہم نے بلوغ المرام سے درست کیے، قرآن نے مجھے اس طرح سے میرے دل کو مضبوط کیا. تو یہ چند چیزیں تھیں جس سے وجہ سے مجھے ہدایت ملی. اللہ جزائے خیر دے. اب چند سوالات ہیں، ان کو جلدی سے نپٹ لوں. جو لوگ دوسروں کو جہاد کہتے ہیں اور خود ادھر ادھر پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے. جو جیسی ان کی نیت ہے اللہ ان کو ایسا دے گا. اگر آپ کی نیت جہاد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو اس کی انما الاعمال بالنیات. اور جو لوگ پیسے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دنیا ہے، دنیا وہ پالیں گے. ہمارے اچھا یہ تو ہو گیا. ہماری بیماری کی وجہ پچھلا فرض روزہ چھوٹ گیا تھا، کیا شعبان میں پورے ماہ روزہ رکھ کر اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ کسی نے بتایا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. جی ہاں، جس نے بتایا ہے اس نے صحیح بتلایا ہے. 15 شعبان تک اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے. تب رہا کہ اگر کوئی رکھنا چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے تو کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن نوافل کے روزے نہیں رکھنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے. رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی ہے. بس بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے. بوٹوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے یا نہیں جبکہ نماز میں اتارنے ہوں؟ بوٹوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا، موزوں کے اوپر مسح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین حق کی تبلیغ قرآن سنت کی روشنی میں کرتے رہنے کی توفیق قائم رکھے. آمین. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہر وقت اپنی امان میں رکھے. آمین. اللہ آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے. بہوالا آپ کی تقریر تجارت و سود، اگر اسلام میں جمہوریت جائز نہیں ہے تو سربراہ کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے؟ مہربانی کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں. جب موقع آئے گا یہ جمہوریت کو طلاق بائن دو انشاءاللہ، اور موقع دو، ہم خود بتائیں گے امیر کون ہوگا انشاءاللہ. جب یہ بات آئے گی تو اس وقت ہم بتائیں گے انشاءاللہ.
میں ہندوستان کا باشندہ ہوں، کیا وہاں کے قانون کی پیروی کرنا، مثال کے طور پر کسٹم کی جائز ادائیگی، اسی طرح انکم اور سیل ٹیکس کے وغیرہ کی ادائیگی ہم لوگوں پر لازم ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کسٹم